جی وہ سر میڈم کچن میں ہے، وہ ایک دم تیزی سے بولتی ہوا میں سانس خارج کر گئی۔ کیا کہا تم نے؟ شاید میں نے صحیح سنا نہیں، وہ سمجھ نہ سکا جسے وہ ہر جگہ ڈھونڈ چکا تھا پاگلوں کی طرح۔ وہ محترمہ کچن میں تھی؟ سیریسلی؟ وہ سر پر ہاتھ مار کر رہ گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے قدم تیزی سے کچن کی جانب بڑھ رہے تھے۔ کچن کی دہلیز پر پہنچ کر اندر کا منظر دیکھتا وہ سٹل ہو چکا تھا، جہاں وہ دوپٹے سے لاپرواہ بالوں کو کیچر میں قید کیے کچھ بنانے میں مصروف تھی۔ اس کے ہاتھ بھرے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنے چہرے پر آئی لٹیں ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ بازیگر جہاں تھا وہیں رہ گیا تھا، سانس ساکت ہو گئی تھی۔ کتنے سالوں بعد دیکھا تھا ایسا منظر جسے دیکھ کر اسے لگے کہ وہ جی رہا ہے۔ اس کا بھی ایک گھر ہے جہاں نہ مفاد پرستی ہے نہ دو طرح کے چہرے والے لوگ۔ وہ ایک دم تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور پیچھے سے کس کر اسے گلے لگا لیا، اتنی سختی سے کہ اسے لگا اس کا دم گھٹ جائے گا۔ اچانک افتاد پر رومیسا کے منہ سے چیخ نکلی تھی، مگر جو ہی اسے محسوس ہوا کہ وہ بازیگر کے حصار میں ہے تو اس نے اپنے لب کاٹے تھے۔ کیسا بے باک شخص تھا یہ، ملازموں کے سامنے اس کے ساتھ چپک گیا تھا۔ اس سوچ پر اس کے گال لال ٹماٹر ہو گئے تھے جب اگلے ہی لمحے بازیگر نے اسے جھٹکے سے پلٹا تھا۔ مجھے بتائے بغیر آخر یہاں کیوں آئی تم؟ کہیں بھی جانے سے منع کیا تھا نا تمہیں؟ تو پھر بولو، مجھے چھوڑ کر کیوں گئی تم؟ اس کی انگلیاں رومیسا کے بازوؤں میں دھنس رہی تھیں۔ وہ شاکڈ رہ گئی تھی اس کا ریئیکشن دیکھ کر۔ یقیناً وہ یہ سمجھا تھا کہ وہ پھر سے بھاگ گئی ہے۔ رومیسا نے گہرا سانس بھرتے اسے شانت کرنے کی کوشش کی۔ سنیے، آرام سے گہرا سانس لیں، میں کہیں نہیں گئی، اپنے وعدے کے مطابق یہی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے پہلی بار بغیر کپکپائے یا اٹکتے ہوئے بولی تھی، لیکن تم مجھے چھوڑ کر دور گئی کیوں؟ لیکن کچن اس گھر میں ہی ہے، شاید آپ بھول رہے ہیں۔ اس کی بات پر بازیگر کو چپی لگی تھی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ، اس نے تو بس رومیسا کو گھر سے نکلنے سے منع کیا تھا، کچن میں جانے سے تو نہیں۔ اسے لگا اس کے الفاظ گم گئے ہیں۔ اسے یوں سٹل دیکھ کر وہ ہچکچاتے ہوئے پلٹ گئی اور کھانا بنانے لگی جو وہ کر رہی تھی۔ اسے مکسچر میں ہاتھ ڈالے دیکھ وہ دلچسپی سے پوچھ بیٹھا، کیا کر رہی ہو یہ؟ وہ ایک ہاتھ وہاں ٹکاتے بولا، کباب بنا رہی ہوں۔ وہ نظریں چراتے اپنے الٹے ہاتھ سے بال پیچھے کرنے کی کوشش کرتی بولی، جب بازیگر کی سانسیں اچانک اسے اپنی گردن جھلساتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ اچانک ہی اس کے بال کھلے تھے اور کمر پر بکھر گئے تھے۔ وہ فوراً گردن موڑتے بولی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ اٹک اٹک کر بولتی اس کا چین لوٹ گئی تھی۔ وہی جو تم کرنے نہیں دیتی، وہ اسے ٹیز کرتی نگاہوں سے دیکھتے بولا تو اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ مطلب تمہیں تنگ کر رہا ہوں اور کیا؟ وہ اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکراتے بولا، اس بات سے انجان تھا کہ وہ کتنا بدل گیا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ آپ جانتے بھی ہیں کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ اپنا جی کڑا کرتے بولی، اچھی طرح جانتا ہوں، مگر کیا تم جانتی ہو کہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے بالوں پر ذرا اپنی گرفت سخت کرتے بولا تو اس کی سانس سینے میں اٹک کر رہ گئی، مگر زد کا دامن تھامتے بولی، آپ کے لیے کھانا بنا رہی ہوں۔ اس کے سرخ لبوں سے نکلنے والے الفاظ بازیگر کو ساکت کر گئے تھے اور پھر اگلے ہی لمحے آہستہ سے اس کے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر سمیٹا اور پکڑے رکھا۔ اسے یوں خود کو تکتا پا کر اسے ایک دم الجھن کا احساس ہوا اور اس نے نہ سمجھی سے بازیگر کو دیکھا کہ وہ آخر کر کیا رہا تھا۔ تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ اس کی بات پر اچانک اسے احساس ہوا کہ بال اس کی آنکھوں میں نہیں آ رہے تھے۔ مطلب اتنی دیر وہ اس کے بالوں کو گرفت میں لے کر کچن میں کھڑا رہے گا تاکہ وہ اس کی الجھن سے آزاد رہ سکے؟ آخر یہ انڈر ورلڈ کا ڈان چاہتا کیا تھا اس سے؟ کیا اسے اور کوئی خاص کام نہ تھا جو اپنی بیوی کے پاس یوں گھنٹوں کچن میں کھڑا رہتا؟ یہ سوچ آتے ہی نہ صرف اس کے کان سرخ پڑے تھے بلکہ گال بھی دہکنے لگے تھے۔ کیا آپ یوں ہی کھڑے رہیں گے؟ آپ کو کوئی کام نہیں؟ وہ پہلی بار یک ٹک اس کی نگاہوں میں دیکھتی بولی تو وہ اس کی پلکوں کی جھالر میں کھوسا گیا تھا۔ نہیں، اس سے بہتر کوئی کام انجام نہیں دے سکتا میں۔ وہ دو ٹوک الفاظ میں کہتے وہ بات ختم ہی کر گیا تھا اور پھر جتنے گھنٹے کچن میں کھڑی رہی وہ یوں ہی اس کے بال تھامے یہاں وہاں اس کے ساتھ پھرتا رہا۔ کھانا بنا کے جب وہ پلٹی تو اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچی
اور ایسی نظروں سے دیکھا کہ اب تو چھوڑ دو، تو وہ گردن ترچھی کرتے اس کی نظروں کا مطلب سمجھنے لگا۔ کیا کھانا بن گیا ہے، اب آپ جا سکتے ہیں۔ اس کی بات پر وہ ہوش میں آیا تھا اور اس کے ہاتھوں سے رومیسا کے بال چھوٹتے چلے گئے تھے، جیسے خوشی پھسل رہی ہو اس کے ان ہاتھوں سے۔ آخر وہ اپنی مٹھی بند کر کے رہ گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ غیر دماغی سے بولا اور کچن سے جانے کے لیے پلٹا جب اس کی آواز پر قدم تھمے تھے بازیگر کے اور دل دہلیز سے لپٹ لپٹ جا رہا تھا۔ سنیے، اس کی کومل آواز پر اس نے بمشکل گردن ترچھی کرتے نیم رخ سے دیکھا تھا۔ سنائیے، اس کے منہ سے بے اختیار پھسلا تھا۔ کھانا بن گیا ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو کھانا کھائیں گے میرے ساتھ؟ اس کی بات پر وہ حیرت سے پلٹا۔ کہاں وہ اس سے نفرت کی دعوے دار تھی اور کہاں اس سے ساتھ کھانا کھانے کا کہہ رہی تھی۔ بیوی، کیا تم ٹھیک ہو؟ وہ ایک دم پورا پلٹتا ہوا اسے جانچتی نظروں سے دیکھتے سوال کر گیا، جس پر وہ تھوک نکل کر رہ گئی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ اس اچانک پوچھے جانے والے سوال کا وہ کیا جواب دے گی، اس لیے فوراً سے بولی، وہ مجھے اکیلے کھانے کی عادت نہیں ہے نا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ کوئی میرے ساتھ کھائے۔ اگر آپ نہیں کھانا چاہتے تو کوئی بات نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ منع کرتی، وہ فوراً بولا، ایسا ہو سکتا ہے کہ میری لٹل فیری کچھ چاہے اور میں وہ پورا نہ کروں۔ میں ابھی فریش ہو کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ فریش ہونے روم میں جا چکا تھا اور پیچھے وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ کتنا مشکل تھا یہ کام، اس شخص کے ساتھ رہنا جو کئی لوگوں کو قتل کر چکا تھا، اور اس شخص کو راہ راست پر لانا جو اس کا شوہر تھا، جس سے کوئی گہری وابستگی نہ تھی، مگر اب اس کا رشتہ اس سے جڑ چکا تھا جسے وہ پیچھے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ دروازہ کھول کر وہ دھڑام سے اندر آئی تھی اور غصے سے ٹہلنے لگی تھی۔ اس کا غصہ کسی طور کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ آخر وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ ملائکہ کو نیچا دکھانے کے چکر میں وہ اپنے لیے ایک گڑھا کھود چکی تھی جس میں وہ گر بھی گئی تھی۔ آخر کیا ضرورت تھی اسے یہ کہنے کی کہ وہ ہنی مون پر جا رہی ہے؟ اب وہ بری طرح پھنسی تھی، نہ صرف ملائکہ کے آگے بلکہ اپنی ساس کے آگے بھی۔ ان کی بات کا وہ انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اب چاہے جو بھی ہو جاتا، اسے ہنی مون پر جانا ہی پڑے گا۔ اگر وہ ہنی مون پر نہ گئی تو ان سب کے سامنے ان کے کھوکھلے رشتے کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی، اور ایسا تو وہ مر کر بھی نہیں چاہتی تھی کہ شہروز اس بات پر جیت کا جشن منا سکے کہ وہ اسے چھوڑ کر بھی کسی قابل نہیں رہی۔ شہرام جو اس کے پیچھے آیا تھا دلچسپی سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اسے نظر انداز کرتی وہ نہانے گھس گئی تھی، کیونکہ اس کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ اپنے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال کر بھی اس کے اپنی جسم سے آگ نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ سب اس شہرام کا کیا دھرا تھا۔ اگر وہ اس کھیل میں اسے نہ پھنساتا تو وہ کبھی ان کے سامنے چھپ نہ پاتی، مگر اس نے اپنی انا کی خاطر اس کو بیچ منتار میں لا کھڑا کیا تھا۔ شہرام نے جب دیکھا کہ وہ واش روم میں فریش ہونے جا چکی ہے تو وہ بھی دوسرے کمرے کے واش روم سے فریش ہو کر آیا تو دیکھا وہ ابھی تک واش روم میں ہی تھی۔ شہرام بلیک مینس نائٹی پہنے اپنے آپ پر پرفیوم چھڑکتا خود کو آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ اگر وہ زرمالا کو تپانے کا ارادہ رکھتا تھا تو وہ اس میں 100% کامیاب ٹھہرا تھا۔ وہ مزے سے جا کر بیڈ پر نیند دراز ہو چکا تھا اور زرمالا کے آنے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اس کو اور چلا سکے۔ وہ جانتا تھا کہ اسے اس لباس میں دیکھ کر وہ جل بھن جاتی تھی، اور یہی تو وہ چاہتا تھا۔ کمرے کی لائٹس کو مدھم کرتے وہاں سینٹڈ کینڈل جلاتے وہ آنکھیں موند کر لیٹ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ واش روم سے باہر نکلی تو کمرے کا نیم اندھیرے سے بھرا ماحول دیکھ کر وہ چونک گئی تھی۔ سینٹڈ کینڈلز کی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں شہرام کو بیڈ پر پھیل کر سوتا دیکھ کر حیرت سے کھلی تھیں، اور حیرت غصے میں بدلی تھی۔ اس کا لباس دیکھ کر وہ اس پر کیا ظاہر کرنا چاہ رہا تھا؟ کون سا رشتہ جوڑنا چاہ رہا تھا اس سے؟ کیا ہنی مون کا پلان اس کے لیے کامیاب نہیں ٹھہرا تھا جو اب اس کو غصہ چڑھانے کے لیے وہ ایک اور چال چل رہا تھا؟ آخر چاہتا کیا تھا یہ شخص اس سے؟ وہ غصے سے محض سوچ کر رہ گئی۔ اس کی تو ایسی کی تیسی وہ منہ میں بڑبڑاتی ہوئی اس کی طرف بڑھی جس کی آنکھیں بند تھیں۔ کافی دیر جائزہ لینے کے بعد وہ بالآخر اس نتیجے پر پہنچی کہ واقعی وہ سو چکا ہے۔ اس نے ایک تشکر بھرا سانس لیا کہ اب وہ کسی بھی قسم کی منہ ماری سے بچ کر سکون کی نیند سو سکے گی۔ اچانک اپنے گیلے بالوں کا خیال آیا جن میں ابھی تک تولیہ بندھا تھا۔
بالیوں سے تولیہ نکال کر ہینگ کیا، واش روم میں جا کر اور دوبارہ باہر آئی۔ نائٹ کریم ہاتھ پر ڈالتے خود کو تھکی نگاہوں سے آئینے میں دیکھا۔ تھک اتنی گئی تھی کہ آج اس میں بالوں کو خشک کرنے کی ہمت نہ تھی۔ ایسے ہی پیٹھ پر بال چھوڑ کر وہ بیڈ کی طرف بڑھی۔ ایک دل کیا کہ صوفے پر سو جائے، مگر پہلے ہی تھکن زیادہ تھی، اس لیے اپنی سوچ پر لعنت بھیجی۔ سرمالا آہستہ سے بیڈ پر جگہ بنا کے لیٹی کہ کہیں وہ جاگ نہ جائے، اور اگر جاگ گیا تو اس کی جان کی خلاصی کرنے سے بھی وہ گریز نہیں کرے گا۔ وہ چت لیٹی تھی جب اس کے ذہن میں خیال آیا، کیا یہ سچ میں سو رہا ہے؟ اپنی جگہ سے اونچا ہوتے اس نے کروٹ کے بل لیٹتے سرمالا نے حیرت سے اس کی چوڑی پیٹھ کو دیکھا۔ ارے یہ تو واقعی سو رہا ہے، دل نے جواب دیا۔ پر ایسا کیسے ممکن ہے کہ یہ شیطان کا چیلا ایک دن میں فرشتہ صفت بن گیا جو اسے تنگ کیے بغیر سو گیا؟ دماغ نے کہا، اور یہ واقعی حیرت کی بات تھی۔ کیا واقعی اس کے دماغ پر اثر ہو گیا ہے؟ تھپڑ کھانے کے بعد پہلے قریب آنا چاہ رہا تھا، پھر ہانی مون پر جانا چاہ رہا تھا، اور اب نائٹی پہنے اس کے پاس پڑا تھا۔ آخر چکر کیا تھا؟ وہ اس کی پشت دیکھتی سوچنے لگی، کیا پتہ یہ ناٹک کر رہا ہو؟ سونے کا اٹھ کر دیکھوں کیا؟ وہ سوچتی ایک ہاتھ تکیے پر رکھ کر کچھ بلند سر کو کیے اس کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش میں اس کی طرف پوری جھک گئی۔ آنکھیں تو واقعی بند ہیں، سانسیں بھی ردم میں چل رہی ہیں، مگر ہونٹوں پر یہ ہلکی سی مسکراہٹ۔ وہ جو اس کا قریب سے معائنہ کر رہی تھی، اس کے ہاتھ سے ایک دم چیخ برآمد ہوئی جب اچانک وہ سیدھا ہوا اور سرمالا کا ہاتھ مڑا تھا، اور وہ دھڑام سے سیدھا شہرام راجپوت کے کشادہ نیم برہنہ سینے پر جا گری جو نائٹی سے جھانک رہا تھا۔ میں اس کی آواز حلق میں دب گئی۔ وہ بولنے کی کوشش کرنے لگی پر اس سے بولا کچھ نہ گیا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ کیا کر رہی ہیں زوجہ محترمہ میرے اتنے نزدیک؟ میں کیا سمجھوں آپ کی اس حرکت کا مطلب سرمالا صاحبہ؟ شہرام کی سپاٹ آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ سرمالا کی آواز جھنجھنا اٹھے۔ وہ کیا سوچ رہا ہوگا اس کے بارے میں جو ہمیشہ اس سے دور رہنے کا کہتی ہے؟ اس کی نیند کا فائدہ اٹھا رہی تھی اب۔ یہ سوچ کر سرمالا کا دل ڈوب گیا شرم سے۔ میں وہ پانی پینے لگی تھی، ہاں پیاس لگ گئی تھی مجھے۔ جیسے ہی اس کی نظر شہرام کے اس پار سائڈ ٹیبل پر پڑے پانی کے جگ پر پڑی تو وہ ہکلا کر بولی، تو اپنے سائڈ والے پانی کے گلاس سے یقیناً تم اپنی پیاس بجھا سکتی تھی مائی ڈیئر وائفی، صحیح کہا نا میں نے؟ اس کے ٹوٹے پھوٹے بہانے پر برجستہ بولا۔ سرمالا کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی پر اس کے بھیگے بال نہ صرف شہرام کے چہرے پر گرے تھے بلکہ اس سے دور ہونے کی کوشش میں وہ ایک بار پھر اس کے اوپر گری تھی کہ اس کے لب اس کے سینے سے ٹچ ہوتے دونوں کو نئے جذباتوں سے آشنا کر چکے تھے۔ اس کے مساموں سے پسینہ نکل آیا تھا۔ سوری، وہ میرے ذہن میں نہیں رہا، اس نے کہا تھا اور اتھل پتھل دھڑکنوں سے اس پر سے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی جسے اس بار شہرام نے ناکام بنایا تھا، اس کی کمر کو اپنے شکنجے میں لیتے۔ ایک بات بتاؤ بیوی، ایک طرف مجھ سے نفرت کی دعوے دار ہو اور دوسری طرف میری غربت کے بہانے تلاشتی ہو، چکر کیا ہے؟ کیا واقعی مجھ سے تعلق بنانا چاہتی ہو؟ وہ سلگتی سانسیں اس کے چہرے پر پھینکتے بولا۔ لہجہ حد درجہ سنجیدگی لیے ہوئے تھا، مگر الگ تھی تو آنکھوں سے اٹھتی اس کی لپک۔ چھوڑے، وہ منمنائی۔ کیوں چھوڑوں؟ شیر کے کچھاڑ میں تو تم خود ہی آئی ہو، اب کیسے جانے دوں؟ سچ بتاؤ، یہ جو نفرت کا خول ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے نا؟ اس کی کمر پر گرفت سخت کیے اس سے جانے کون سا بھید اگلوانا چاہ رہا تھا۔ وہ دونوں ہی اس لمحے کے زہر میں جکڑے ہوئے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ شہرام لمحے کی گرفت میں بہک رہا ہے، مگر وہ تو ہوش میں تھی نا، وہ ہوش نہیں گنوا سکتی تھی۔ بات ان کے رشتے کی تھی جو وہ سچ اور حقیقت کی بنیاد پر شروع کرنا چاہتی تھی، نہ کہ رات کے لمحے کی غلطی پر۔ اس کے کوشش کرنے کے بعد بھی جب شہرام نے اس کو نہ چھوڑا اور اس کے لبوں پر جھکنے لگا تو وہ فوراً بولی تھی، کیا اپنی پہلی بیوی کی محبت دل سے نکال چکے ہیں جو مجھے اپنی دسترس میں کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی بات پر شہرام سلگتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ مطلب کیا ہے تمہاری بات کا؟ مطلب صاف ہے، مجھ میں حائل ہونا چاہتے ہیں، مگر آپ مجھے کسی کی پرچھائی سمجھ رہے ہیں جو مجھے کسی طور برداشت نہیں۔ وہ سرخ نگاہوں سے بولی، اوہ، تم سے آپ پر کافی جلدی نہیں آ جاتی تم؟ وہ اس کی سفید دمکتی گردن پر اپنے سلگتے لب رکھتے بات بدلنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔
بات کو مت بدلو، اگر دامن چھڑانا ہی ہے تو تم بھول کیوں نہیں جاتے اپنی پہلی بیوی کو؟ کس بات کا خوف ہے تمہیں؟ وہ جا چکی ہے تمہاری زندگی سے، اگر میرے قریب آنا چاہتے ہیں تو بھول جاؤ اسے، یہی شرط ہے میری۔ اس کو سوچا میں بسائے میرے قریب آؤ گے تو صرف بربادی پاؤ گے۔ وہ اس سے دور ہونے کی کوشش کرتی بولی، شہرام راجپوت کی زندگی کبھی برباد نہیں ہو سکتی۔ میری زبردستی کی بیوی، میں نے جس عورت سے محبت کی اس کے ساتھ بھی بے انتہا خوش تھا، اور جس سے شادی کر کے اسے اپنی بیوی بنا چکا ہوں اس کے ساتھ بھی خوش رہ سکتا ہوں۔ بات تو بس تمہارے سوچنے کی اور سمجھنے کی ہے۔ وہ اس کے ماتھے سے ہونٹوں تک کی لکیر کھینچتے بولا، آخر کب تم ماضی سے نکلو گے؟ جب نکلو گے تو ہی کچھ سوچ پاؤ گے نا۔ وہ اس بار سخت لہجے میں بولی، کب تک یوں اس کے ہاتھوں اپنی زندگی برباد کرتے دیکھتی رہتی؟ تم مجھ پر حکمرانی نہیں کر سکتی ڈیئر، میری سوچوں پر، حتیٰ کہ تم پر بھی صرف میرا اختیار ہے۔ اس کی آنکھوں پر زبردستی لب رکھتے بولا تو وہ اس پر مکے برسانے لگی تھی اور اتنی نزدیکی پر بے ساختہ نظریں چرائی تھیں۔ ارے ارے، لگتا ہے کچھ لوگ تو میرے ڈر سے ہی آنکھیں چرانے لگے ہیں۔ دیٹس گریٹ، اس کا مطلب واقعی میرا جادو چل گیا ہے تم پر، یا یہ کہا جائے کہ میری غربت تمہارے حواس معطل کر رہی ہے۔ شہرام راجپوت زرمالہ کے گیلے بالوں کو چھٹکے سے اپنی گرفت میں لیتے ہوئے کھینچتا، اس کا چہرہ ہر درجہ اونچا کرتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے مخمور آواز میں بولا۔ زرمالہ جو اس کے اتنے قریب آنے پر اسے نظریں پھیر چکی تھی، حیا کے باعث اس کی بات پر فوراً سسر تیز نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ کس نے کہا آخر تمہیں کہ تمہاری غربت کی وجہ سے میں نظریں چرا رہی ہوں؟ محبت نہیں مجھے تم سے جو میں یوں تم سے نظریں چراؤں۔ کتنی بڑی غلط فہمی ہے نا شہرام راجپوت تمہیں اپنے بارے میں، کوئی تم سے محبت کر ہی نہیں سکتا۔ ایک انا کے ہمارے شخص سے بھلا محبت کون کرتا ہے بھلا؟ تمہاری پہلی بیوی نے بھی شاید صرف تمہاری نام نہاد لکس پر دل ہارا ہوگا، جو بس گزارے لائق ہی ہیں، اتنے بھی کوئی خاص نہیں تم جو تمہیں چاہا جائے۔ زرمالہ ایک بار بولنے پر آئی تو بولتی ہی چلی گئی۔ وہ اس کے سینے پر اس کی کل متاع کی طرح پڑی ہوئی اس سے ہی اس کی شکایتیں کر رہی تھی، اور ایسی کرتی ہوئی وہ اس کو اپنے دل کے بے حد قریب محسوس ہو رہی تھی۔ کیوں بھائی، اتنی ڈیشنگ تو ہے میری لکس، کہاں سے میں پیارا نہیں؟ یہاں کا ویل ناؤن ہینڈسم بیچلر ہوں میں۔ آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے میری خوبصورتی سے؟ کیا جلن تو نہیں ہو رہی تمہیں کہ تمہارے شوہر کے گرد اور بھی کئی تتلیاں منڈلاتی پھرتی ہیں؟ بولو بولو۔ شہرام راجپوت شروع میں مصنوعی خفگی جتاتے ہوئے آخر میں اس کو چھیڑتے ہوئے اس سے استفسار کر رہا تھا۔ چلوں گی میں، وہ بھی تمہارے لیے؟ ہیلو، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میں کیوں جلنے لگی تمہاری کوئی ہوتی سوتی سے؟ مجھے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا، تم جس مرضی کا لاؤ، جس مرضی کے ساتھ کھاؤ۔ شہروز سے تھوڑے ہی بہتر ہو تم دکھنے میں، اتنی بھی خوش فہمی مت پالو۔ جب اسے چھوڑ دیا تھا میں نے دغا دینے پر، تو سوچو تم نے بھی وہی سب کیا تو کیا کروں گی میں تمہارے ساتھ؟ زرمالہ نے اسے اچھے سے اپنے قاتل نگاہوں سے گھورتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اچانک اس کا گلا دباتے جتایا تھا۔ بیگم، ہم دونوں کے درمیان یہ شہروز کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ اور ویسے بھی وہ کوئی ہینڈسم نہیں، مت بھولو ایک نمبر کا کمینہ انسان ہے، جب دیکھو تمہیں رجھانے کی کوششیں کرتا رہتا ہے۔ شہرام راجپوت زرمالہ کو کمر سے پکڑتے اپنے مقابل کیے بولا تھا۔ اسے دونوں کے درمیان شہروز کا ذکر ذرا بھایا نہ تھا، یہ تو وہی جانتا تھا اس نے خود پر کیسے قابو پایا تھا اس کی بات پر۔ اوہ ہو، بس کرو شہرام، جیسے میں تو تمہیں جانتی ہی نہیں نا۔ کیا مجھے نہیں معلوم جب شہروز تمہارے سامنے آتا ہے تو کس طرح تم مقابلے پر اتر آتے ہو؟ مجھے اس فضا میں سانس تک نہیں لینے دیتے تم، اور تم کہہ رہے ہو کہ اس کا ذکر تک نہ کروں؟ اس کی ہلکی سی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکراہٹ دبا رہی تھی وہ۔ میری جان، شہروز کو تو میں دیکھ لوں گا، مگر تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس سے تو میں اپنے طریقے سے بدلہ لینے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ فی الحال تو میرا تمہاری جان چلانے کا بھرپور ارادہ ہے۔ اس کو جھٹکے سے اپنے نیچے کرتے اس کے اوپر آتے بولا تو وہ تھوک نکل کر رہ گئی۔ اس نے گردن پر لب رکھے تو زرمالہ جی جان سے کانپ اٹھی تھی۔ کچھ میری خدمت کر کے اجر کماؤ تاکہ تمہیں اللہ اتنی تڑتڑ کرتی تیز زبان جلانے پر بخش دے۔ شہرام راجپوت نے نرمی سے اس کے گال پر کس لیتے ہوئے زرمالہ کو چھیڑ رہا تھا۔ زرمالہ اس کی معنی خیز باتوں کو اچھے سے سمجھ رہی تھی، اور دھیرے دھیرے اپنے مطلب پر آتا بے باکی سے زرمالہ کی کمر کے گرد اپنا بازو حائل کیے اسے خود میں سما رہا تھا۔
کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں میرے قریب آ کر میری جان بچانے کی، میرا خون جلانے کی۔ تمہاری حرکتوں سے آگے ہی میرا کافی خون جلتا رہتا ہے۔ اس کے لیے مجھے تمہارے قریب آنے کی تو بالکل ضرورت نہیں، کیونکہ زرمالا تمہارے آگے جھکنے کا ارادہ نہیں رکھتی شہرام راجپوت۔ اس کو خود پر جھکتے دیکھ وہ اگلے ہی لمحے اس کے گال پر دانت کاٹ گئی۔ اس کی بات سنتے ہی شہرام راجپوت کی بے داغ سفید پیشانی پر کئی بل بڑے تھے۔ اس کا دوری اختیار کرنے کا ارادہ سن کر وہ لب دانتوں تلے بھینچ گیا۔ جانے اس کا دور جانے کا سن کر اس کا دل کیوں بھینچا جا رہا تھا۔ اسے زرمالا سے ایسی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ اسے لگا تھا وہ اسے قبول کر لے گی، مگر یہاں تو ایسے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ بازیگر جب نیچے آیا تو رومیسا اس کا کھانے پر انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ آ کر بیٹھا، اس نے بازیگر کی پلیٹ میں کھانا نکالا، جسے بازیگر نے کچھ حیرت سے ملاحظہ کیا تھا۔ ایک ساتھ اتنی خدمت اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ آخر ایک رات میں اس لڑکی کو کیا ہو گیا جو یہ اتنی بدل گئی؟ وہ سوچ کر رہ گیا، کیا یہ اس کی کوئی نئی چال تو نہیں کہ مجھے اپنے قابو میں کر کے کسی دن چکما دے کر بھاگ جائے؟ اس نے آئی برو سکیڑے اسے دیکھ دل میں سوچا، پر اس کے چہرے پر چھلکتی معصومیت اور سچائی دیکھ اگلے ہی لمحے اپنی سوچ پر لانچ بھیج کر رہ گیا۔ کھانے میں چمچ ہلا رہا تھا اور وہ اس کی ایک ایک حرکت کافی دیر سے دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ کھا کر کچھ بولا کہ تب بولا، مگر جناب نے تو ایک نوالا بھی نہ لیا تھا کھانے کا، جس سے پتہ نہیں کیوں رومیسا کو اندر ہی اندر خوب تاؤ چڑھا تھا۔ اس کے گلا کھنکارنے پر وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا اور ناسمجھی سے دیکھا۔ کیا کھانا؟ وہ کھانے کی طرف اشارہ کرتی بولے تو اس نے اوہ کرتے کھانا کھانا شروع کیا۔ کھانا واقعی لذیذ تھا، منہ میں گھل جانے والا۔ ذائقہ ایسا تھا کہ زبان کے ہر حصے کو پتہ چل رہا تھا کہ کتنی دیر بعد کسی اپنے کے ہاتھ کی لذت کو محسوس کیا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بیوی تھی۔ وہ اس لذیذ ذائقے میں کھویا تھا جب اچانک اس پر نظر پڑی جو اسے ٹکر ٹکر گھور رہی تھی۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ اس کی چوری پکڑتے بولا تو اس کے کان سرخ ہوئے تھے، اور وہ اپنی چوری پکڑے جانے پر فوراً نفی میں سر ہلاتے کھانے پر جھک گئی تھی۔ لیکن بازیگر جیسا زیرک نگاہ رکھنے والا بندہ یہ جان چکا تھا کہ اس کی بیوی اس کے منہ سے تعریف سننا چاہ رہی تھی، مگر وہ اتنی جلدی اس کا اعزاز دینے کے موڈ میں نہ تھا۔ تبھی اسے تنگ کرنے کے لیے چٹخارے لے لے کر کھاتا رہا، مگر مجال ہے جو لبوں سے ایک لفظ بھی تعریف کا نکلا ہو۔ کھانا ختم ہونے تک رومیسا کا منہ پھول کر کپا ہو چکا تھا۔ وہ جو دل ہی دل میں اپنے شوہر کے منہ سے اپنی تعریف سننے کی خواہش مند تھی، تو بازیگر نے اس کی خواہشات پر بالٹی بھر کر پانی انڈیل دیا تھا، اور اس بات کا اندازہ رومیسا کے برتن پٹک پٹک کر رکھنے سے صاف ظاہر تھا۔ کیا تھا جو تھوڑی سی تعریف کر دیتے؟ ساری دوپہر میری جی جان جلانے میں گزر گئی، اور یہ بے مہر ایک لفظ تعریف کا منہ سے نہ نکال پائے۔ وہ نم آنکھوں سے بازیگر کو کوستے بولی تو بازیگر جو کچن کے باہر ہی کھڑا تھا معنی خیز سا مسکرایا اور کمرے میں چلا گیا۔ وہ جب سب کاموں سے فارغ ہو کر اندر آئی تو بازیگر کہیں نظر نہ آیا۔ چلو یہ بھی شکر تھا، ورنہ اس کو دیکھ کر شاید غصہ دوبارہ تازہ ہو جاتا، جو وہ کسی طور نہیں چاہتی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی اور چوڑیاں جو پہنی تھیں پٹک پٹک کر اتاری۔ غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا تو وضو کرنے چلی گئی۔ کمرے میں آ کر چائے نماز بچھا کر جو کچھ دیر پہلے ملازمہ سے منگوایا تھا، کیونکہ لاٹ صاحب تو نماز پڑھتے نہ تھے، نماز پڑھنے لگی۔ بازیگر کمرے میں داخل ہوا تو روح کو اندر تک چھو لینے والے منظر نے اسے اپنی قید میں لے لیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ پہلی بار زندگی میں کسی اتنی اونچی ہستی کے سامنے کھڑا خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہا تھا۔ وہ چپ چاپ چلتا ہوا آیا اور صوفے پر بیٹھ کر گہری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ نماز پڑھتے ہوئے بھی جانتی تھی کہ کون اسے گہری نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ نماز سے فارغ ہو کر دعا مانگ کر اٹھی تو وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھا، کیا مانگا؟ وہ گردن ترچھی کرتے اس کی بات پر اسے دیکھنے لگی۔ اگر آپ کو بتا دیا کیا مانگا تو آپ مجھے یہاں سے بھیجنے کی کوشش میں لگ جائیں گے۔ وہ ایک تھکان بھری مسکراہٹ چہرے پر سجاتے اپنے دوپٹے کو سر سے اتارتی بولی تو وہ ایک دم اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا کہ اسے ہی 2 قدم پیچھے لینے پڑے۔ تمہاری سوچ ہے کہ میں تمہیں خود سے جدا کر سکتا ہوں، ایسا اس زندگی میں تو ممکن نہیں فیری۔ وہ اس کے
کان پر سلگتی سی سرگوشی کرتے بولا تو وہ کپ کپا کر رہ گئی۔ پھر اچانک اپنی ناراضگی یاد آئی تو منہ پھلا کر وہ بیڈ پر جانے لگی، جب اگلے ہی لمحے بازیگر نے جھٹکے سے اسے گھمایا تھا کہ اس کی پیٹھ بازیگر کے سینے سے آ لگی تھی۔ وہ بازیگر کے قریب آنے کے احساسات کو ایک بار پھر محسوس کر رہی تھی۔ کیسا فسون خیز ماحول تھا کہ رومیسا خود کو بازیگر کی ذات میں مکمل طور پر گم ہوتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ کیا میری بیوی مجھ سے اس لیے ناراض ہے کہ میں نے اس کے بنائے گئے کھانے کی تعریف نہیں کی، یا کچھ اور وجہ ہے؟ اس کے پیچھے موجود شخص نے اس کی گردن میں گہرا سانس کھینچتے اس کے مہکتے وجود سے اٹھتی مسرور کن خوشبو سانسوں میں بساتے مخمور لہجے میں اسے ہلکا سا چھیڑا تھا، جس پر رومیسا کی پلکیں لرزش کا شکار ہوئی تھیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، غلط فہمی ہو رہی ہے آپ کو۔ اس کے دل کی سلطنت پر راج کرنے والی اس اکلوتی لڑکی نے کپ کپاتی آواز میں لبوں کو جنبش دیتے بازیگر کو دبے لفظوں میں باس رہنے کا کہا تھا، مگر آج اس کے لہجے میں نفرت نہ تھی، جھجک تھی، گھبراہٹ تھی، اور یہ بات بازیگر کے لیے باعث سکون تھی۔ رومیسا کی گھبراہٹ دیکھ بازیگر محظوظ سا ہوا۔ میری بیوی اتنی دیر سے تعریف کے انتظار میں تھی، مگر میرا تعریف کا انداز ذرا مختلف ہے۔ میں موقع محل دیکھے بغیر تعریف کرتا نہیں، اور رہی بات تعریف کی تو میری تعریف لفظوں کی محتاج نہیں بلکہ عملوں کی ہے۔ بازیگر نے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے اپنے نزدیک تر کرتے نرم سی سرگوشی اس کی سماعتوں میں کی تھی، اور اگلے ہی لمحے اپنی سلگتی انگلیاں اس کی گردن پر پھیری تھیں۔ لیکن کچھ ہی پل میں رومیسا کو محسوس ہوا اس کی گردن پر کچھ تھا۔ جی ہاں، وہ کچھ اور نہیں بلکہ نازک سا ڈائمنڈ نیکلس تھا، ڈارک بلو کلر کا۔ رومیسا سرخ پڑتی اپنا چہرہ کہیں چھپا لینا چاہتی تھی۔ پورے روم میں رومیسا کی دھڑکنیں سانس کی مانند دھڑک رہی تھیں۔ ماشاءاللہ، جب بازیگر نے آئینے سے اس کی جگمگ کرتی گردن دیکھی تو سالوں بعد جانے انجانے میں کیسے اس کے منہ سے پھسلا تھا کہ وہ اپنے کہے الفاظ پر خود ہی ساکت ہو گیا تھا۔ پھر خود ہی سنبھل کر بولا، اس کی شان تمہاری گردن میں جگمگانے سے کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ سامنے موجود شخص نے اس کے مہکتے وجود سے اٹھتی مسحور کن خوشبو سانسوں میں بساتے مخمور لہجے میں آئینے میں دیکھتے اس کی تعریف کی تھی کہ رومیسا کی پلکیں لرزش کا شکار ہوئی تھیں۔ پہلی بار جو تعریف کی مستحق ٹھہری تھی، وہ اپنے گھر میں نہ تو اسے مامی تیار ہونے دیتی تھی، نہ ہی نئے کپڑے پہننے دیتی تھی، مگر یہاں بازیگر کی سنگت میں آتے ہی وہ پھول کی طرح کھل چکی تھی۔ شکریہ، اس نے نم ہوتی آنکھوں سے بازیگر کو دیکھتے کہا، مگر بازیگر کو اس کی آنکھوں کی نمی کچھ بھائی نہ تھی۔ شکریہ کس لیے فیری؟ یہ تمہارا انعام تھا جو آج تم نے میرے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا۔ میرے لیے یہ بہت معنی رکھتا ہے۔ تم نہیں سمجھو گی، میری یہ جان لو کہ تم بذات خود ایک قیمتی ترین انمول تحفہ ہو میرے لیے۔ اس کے لیے تمہیں کبھی میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو بھی چیز چاہیے ہو حق سمجھ کر لیا کرو میری جان۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھ کر اپنی محبت جتانے کی کوشش کرتا بولا تو رومیسا کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکنے لگا تھا۔ اتنا آج سے پہلے کس نے کیا تھا اس کے لیے؟ کسی نے بھی تو نہیں، اور اب کر کون رہا تھا جس سے وہ دامن بچانے کی کوششوں میں تھی؟ رومیسا نے دل ہی دل میں اپنا خود سے کیا وعدہ دہرایا تھا کہ وہ بازیگر کو راہ راست پر لا کر ہی دم لے گی۔ وہ سوچوں کی مجدھار میں کھوئی تھی جب بازیگر نے اسے ایک دم باہوں میں بھرا اور بیڈ کی جانب چل دیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ رومیسا نے اس کی اتنی قربت پر آنکھیں میچی تھیں، لفظ ٹوٹ کر اس کے لبوں سے ادا ہوئے تھے۔ مائی ڈیئر فیری، ویسے تو بڑی سیانی بنتی ہو، مگر کیا یہ بھی نہیں جانتی کہ شوہر کو خوش کیسے کرتے ہیں؟ اور اب تو خیر سے ہماری صلح بھی ہو چکی ہے۔ کیوں نہیں ہوئی کیا؟ بازیگر کے ہونٹ اس کی کان کی لو پر سرسراتی سرگوشی کر رہے تھے۔ رومیسا کا پور نم ہوا تھا، وہ دھڑکتے دل سے اس کے سینے سے لگی خاموش تھی۔ دل سوچ وچار میں غوطہ زن تھا کہ بازیگر کی محبت پر اعتبار کر کے خود کو اس کے حوالے کرے یا نہیں۔ بازیگر نے نرمی سے اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتے اپنی کرسٹل گرے آنکھوں میں چاہت لیا، اس کی شرم سے لرزتی پلکوں کے سایہ فگن آنکھوں میں جھانکتی جیسے جواب تلاشنا چاہا تھا۔ رومیسا پزل سی ہوئی۔ وہ عجب ہے، خود انداز میں اسے تک رہا تھا جیسے رومیسا ہی اس کا واحد اثاثہ ہو۔ ایسی چاہت بھری نگاہیں کہ رومیسا سے کچھ کہا نہ گیا، بس وہ اپنے دل کی صدا پر لبیک کہہ گئی تھی، پھر چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہوتی۔
اس وقت وہ اس شخص کو خالی ہاتھ نہ لوٹا سکتی تھی۔ آپ کی خوشی میں ہی میری خوشی ہے، بس ایک التجا ہے میری کہ مجھے اس بار ٹوٹنے مت دینا، کیونکہ اس بار ٹوٹی تو جڑ نہیں پائے گا میرا وجود۔ وہ گردن موڑتے دائیں طرف منہ کرتے اس سے نظریں چراتی بولی تھی۔ بازیگر کی گرم دہکتی سانسیں اس کی گردن کو چھو رہی تھیں۔ تو ٹھیک ہے، وعدہ رہا کہ تم میں خود کو ایسا گم کروں گا کہ تم ہی تم ہو جاؤں گا، یہاں تک کہ تمہارے پر آنے والی ہر بلا کو خود پر لیتے خود کو تم پر سے وار کر پھینک دوں گا۔ بازیگر نے جھک کر اس کی گردن پر لب رکھتے رومیسا کو لفظوں کا سحر میں جکڑتے سسکنے پر مجبور کیا تھا۔ اس کے پر شدت لمس پر رومیسا کی سانسیں ڈھول کی مانند بجنے لگی تھیں۔ رومیسا بنا کچھ بولے اپنی آنکھیں موندتی اسے خود سپردگی کا احساس سونپ گئی۔ وہ تو اس کی اس قاتلانہ ادا پر جی جان سے قربان ہوتا، نرمی سے رومیسا کو پورے کا پورا اپنی گرفت میں لے گیا تھا۔ بازیگر جو وحشتوں کا گہوارہ تھا، آج اس کے ہر انداز میں بے پناہ نرمی تھی اپنی رومیسا کے لیے۔ چاہے جانے کا احساس رومیسا کے سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ اس کی لمحہ بلمحہ بڑھتی نزدیکی بازیگر کے وجود میں دہکتی چنگاری بھڑکا گئی تھی، اور اس طرح بازیگر اس میں حائل ہوتا چلا گیا۔ وہ دونوں ایک ہو گئے تھے، رنجشیں دور ہو گئی تھیں، مگر اب شروع ہونی تھی رومیسا کی اصل جنگ، بازیگر کو سیدھے رستے پر لانے کی جنگ، اپنی محبت کو آزمانے کی جنگ۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ کس حد تک کامیاب ہوتی تھی۔ وقت گزرتے گزرتے ملائکہ کی شادی کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ زرمالہ بالکل بھی جانا نہیں چاہتی تھی، مگر اپنی ساس کے کہنے اور باپ کی التجا پر اسے جانا ہی پڑا تھا۔ اس کا دل اچاٹ تھا، مگر کیا کرتی، باپ تھا تو سگا ہی نا۔ بے شک خود احساس سیاری تھا، مگر وہ تو ان سے تمام بندھن نہیں توڑ سکتی تھی نا۔ اب بھی وہ نیوی بلو لانگ فراک میں تیار کھڑی آئینے کے سامنے اپنی آنکھوں پر آئی لائنر لگا رہی تھی جب شہرام راجپوت کمرے میں داخل ہوا تھا، اور اسے یوں قیامت کی طرح تیار کھڑا دیکھ اس کے منہ سے بے ساختہ سیٹی نکلی تھی۔ چشمے بددور، یہ میری گستاخ آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ بیوی صاحبہ یوں دو آتشہ بن کر کس پر بجلی گرانے کی تیاری کر رہی ہیں؟ اگر یہ ستم میرے پہ ڈھانا چاہتی تھیں تو باخدا کامیاب ٹھہری ہیں، کیونکہ ہم چاروں شانے چت ہو چکے ہیں۔ وہ دونوں ہاتھ آئینے کے دائیں بائیں رکھتے اسے اپنے حصار میں لیتے گہری نگاہوں سے اوپر سے نیچے تک نہارتا ہوا بولا، آپ کی خوش فہمی کی بھی ہائٹ بہت لمبی ہے، میرے پاس اتنا بھی فضول وقت نہیں کہ آپ کے لیے سجوں سوروں۔ وہ آنکھیں مٹکاتی بالوں کو جھٹکا دیتی وہاں سے مڑی کہ اس کے سلکی بال شہرام کے چہرے کو پھولوں کے جھونکوں کی طرح چھو گئے تھے۔ چلیں اب یوں کیوں کھڑے ہیں؟ وہ اسے اسٹل وہیں کھڑے دیکھ چڑ کر بولی۔ ایک تو ستمگر بلیک ٹیکسیڈو میں لگ بھی جان لیوا رہا تھا، اوپر سے اس کی یہ گھائل کر دینے والی نگاہیں۔ وہ سرخ چہرے سے گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ بس یہی دیکھ رہا ہوں کہ جس تیزی سے تم مجھے آپ کے درجے سے تم پر اور تم سے آپ پر لاپٹکتی ہو، کہیں شوہر کے درجے سے بے دخل ہی نہ کر دینا مجھ کو۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیر کر آنکھ ونک کرتے تیزی سے اس کے گال پر کس کرتا وہاں سے ہوا کی تیزی سے غائب ہوا تھا۔ پیچھے وہ لال بھبوکا کھڑی دانت پیس کر اس کے پیچھے لپکی تھی۔ جیسے ہی وہ شہرام کے ساتھ شادی کے بینکویٹ ہوٹل میں پہنچی، ان کو دیکھ کر مہمانوں کی توجہ ملائکہ اور شہروز سے ہٹ کر شہرام اور زرمالہ کی طرف ہو گئی تھی۔ وہی لوگ تھے، وہی شکلیں جو اس کی شادی پر تھیں، انہی لوگوں نے تانے کسے تھے اسے اور اس پر کہ اس سے شادی کون کرے گا، مگر شہرام نے سب کے منہ پر تالے لگا دیے تھے اپنے عمل سے، اور حنان اس کی تو بات ہی الگ تھی۔ اگر وہ اپنے باپ کا پرپوزل اس کے لیے نہ رکھتا تو کیا وہ آج یہاں ہوتی؟ کیا وہ اپنی اس جنت میں خوش ہوتی جس کی وجہ سے اس کا چھوٹا ننھا فرشتہ حنان راجپوت تھا؟ کیا سوچ کر مسکرا رہی ہو بیوی؟ سچ بتانا، کوئی سازش تو نہیں چل رہی تمہارے دماغ میں میرے خلاف؟ شہرام کی بات پر اس نے لب بھینچتے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہی ہو، کیا تمہارے علاوہ میرے ذہن میں اور کوئی سوچ رونما نہیں ہو سکتی کیا؟ اب یوں بھی مت دیکھو، دیکھ تو ایسے رہی ہو جیسے میرے خلاف کوئی خرافاتی پلان آیا ہی نہ ہو کبھی تمہارے ذہن میں، جو مجھے زج کرنے کے لیے۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ اس بندے کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اور نظریں سامنے کی طرف اٹھائیں جہاں ملائکہ اسے فاتحانہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جیسے کہنا چاہ رہی ہو، دیکھو جس چیز کی بھی تم نے چاہ کی وہ میں نے تم سے چھین کر رکھ لی۔
اس کی نادانی پر زرمالا مسکرا کر رہ گئی اور اس کی نگاہوں میں نگاہیں ڈالتے ہوئے اس نے اپنا بازو شہرام راجپوت کے بازو میں حمال کیا اور کندھے پر سر رکھا۔ نظریں ابھی تک ملائکہ پر ہی تھیں۔ اب کی بار زرمالا کی آنکھیں میں فتح تھی۔ ملائکہ کو یہ جتلاتی نگاہیں، کیا واقعی میں نے جسے چاہا تم نے اسے چھین لیا؟ میری چاہت تو میرے پاس ہے۔ اس کی آنکھوں میں لکھی تحریر پڑھ کر وہ دلہن کے روپ میں بھی سیاہ ہوئی تھی۔ زرمالا اسے مات دینا نہیں بھولتی تھی۔ شہرام نے حیرت سے اس کے سر کو دیکھا جو اس کے کندھے پر دھرا تھا، مگر اس کی نگاہوں کا مرکز محسوس کر جناب خوش فہم ہی ہو گیا تھا۔ مگر کیا ہے نا وہ بیوی کی کیا جو شوہر کی خوش فہمیوں پر بالٹی بھر کر پانی نہ پھینکے؟ واقعی یہ غلط ہے۔ آپ ہمیں مہرے کے طور پر استعمال کر رہی ہیں۔ کرنا ہے تو دل سے کریے۔ شہرام اس کے کان میں سلگتی سی سرگوشی کرتے بولا تو وہ جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ اس کی باتوں کا مطلب پڑھنے لگی، پھر جھٹ سے اس سے الگ ہوتی اپنے بابا کے پاس چلی گئی۔ میری معصوم جنگلی بلی، بغیر پنجوں کے ہی ایسا گھائل کیا ہے مجھے کہ عشق میں پور پور ڈوب چکا ہوں۔ اب کیا بنے گا تیرا شہرام میاں؟ وہ خود کے کندھے پر تھپکی دیتے بولا اور اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ بات کرنے لگا۔ دوسری طرف ملائکہ اپنی ہی بہن کو سب کی نظروں میں گرانے کے لیے پلان تیار کر چکی تھی، جس پر صرف عمل کرنا باقی تھا۔ ملائکہ نے ایک ویٹر کو اشارہ کرتے اس سے کچھ کہا تو اگلے ہی لمحے اس ویٹر کے چہرے پر شیطانی چمک ابھری تھی اور وہ سر اسپات میں ہلاتا وہاں سے نکل چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دوبارہ وہاں نمودار ہوا۔ اب کی بار میں وہ دوبارہ اس کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا جو زرمالا کی جانب لیے بڑھ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی اس نے جوس زرمالا کے آگے کیا، زرمالا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر باقی ویٹرز کو بھی دوسرے لوگوں کو ڈرنک سرو کرتے دیکھ اس نے وہی گلاس اس کی ڈش سے مسکراتے ہوئے اٹھا لیا۔ ملائکہ کی نظروں نے زرمالا پر ہی تھیں جو گلاس یہاں سے وہاں لیے گھوم رہی تھی مگر پی نہیں رہی تھی۔ اس کی بےتابی عروج پر تھی۔ ملائکہ کا پلان تھا کہ وہ زرمالا کو نشے کی حالت میں کسی کے ساتھ کمرے میں بند کروا دے گی اور آخر میں وہ سب کے ساتھ وہاں جاتی، دھاوا بولتی، اسے سب کے سامنے بدنام کر کے رکھ دے گی۔ اس لیے اس نے یہ گھٹیا منصوبہ بنایا تھا۔ اس بات سے انجان کے شہروز اس کے پلان سے آگاہ ہو چکا ہے، اور یہی نہیں، وہ ملائکہ کے بھیجے گئے بندے کی بجائے خود اس کی جگہ جانے والا تھا زرمالا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے۔ آخر وہ ایسا سنہری موقع ہاتھ سے کیسے جانے دیتا جب اسے زرمالا کے ساتھ حسین لمحے بتانے کو مل رہے تھے؟ یہ سوچ ہی اس کا دل بلیوں اچھال رہی تھی کہ آج وہ اپنی سہاگرات سے پہلے اپنی ایکس ہونے والی بیوی کے ساتھ پہلے ہی سہاگرات منا لے گا۔ اس شیطان کا چہرہ اپنی شیطانی سوچ سے چکمکا رہا تھا۔ زرمالا نے جیسے ہی جوس کا گلاس منہ سے لگایا تھا، ایک سانس میں 3 گھونٹ پی گئی تھی، مگر جیسے ہی اس کا ذائقہ اس کے گلے سے اترا اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اس نے تعجبی نظروں سے جوس کے گلاس کو دیکھا کہ یہ کون سے پھل کا جوس ہے جس کا ذائقہ اتنا مختلف تھا۔ اس نے سر جھٹک کر تھوڑا بچا جوس اسی گلاس میں چھوڑ دیا اور وہاں کے کچھ لڑکیوں سے بات کرنے لگی۔ جب اس کا سر بری طرح چکرایا، اس نے بے ساختہ اپنے سر پر ہاتھ رکھا تو سامنے کھڑی لڑکیاں پریشان ہوئیں۔ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ جی بس ذرا سا چکر آ گیا تھا، میں ذرا فریش ہو کر آتی ہوں۔ زرمالا نے ان سے معذرت کرتے پاس سے گزرتے ویٹر سے واش روم کا پوچھا جو کہ اوپر تھا۔ زرمالا بمشکل خود میں ہمت جمع کرتی اوپر جانے لگی، مگر جانے سے پہلے اس کی نگاہوں نے شہرام کو تلاشا تھا جو اسے کہیں بھی ہال میں نظر نہ آیا تھا، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی نظر دھندلاتی جا رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اچانک اس کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا ہے جو اس کی ایسی کیفیت ہو گئی ہے۔ وہ فٹافٹ ہاتھوں سے دروازے ٹٹولتی واش روم کے اندر داخل ہوئی تھی اور اپنے منہ پر چھینٹے مارے تھے پانی کے، مگر وہ بھی کارگر ثابت نہیں ہوئے تھے۔ سب کچھ بے سود ہوتے دیکھ اس نے باہر جانے کی ٹھانی۔ اسے کسی بھی طرح فٹافٹ شہرام کو ڈھونڈنا تھا، وہی اس کی مدد کر سکتا تھا۔ اگر وہ یہاں اس حال میں بے ہوش ہو جاتی تو پتہ نہیں اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا، اس لیے وہ جانتی تھی کہ شہرام اس کے پاس ہو، مگر اس کے قدم اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے اور ایک قدم لڑکھڑا کر وہ نیچے زمین پر ٹھہ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ہوش کھوتی، اس نے 2 لڑکوں کو اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا جن کے چہروں پر شیطانی ہنسی تھی۔ اسے بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ یقیناً یہ کسی کی سوچی سمجھی چال تھی جس کا وہ شکار ہو گئی تھی، اور مجھ سے بہتر کون جانتا تھا کہ اس کا دشمن صرف 2 ہی لوگ تھے، ایک اس کی سوتیلی بہن، دوسرا اس کا ایکس منگیتر۔
تم تو گئی لولی بیوٹی، انہوں نے مکروہ کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ زرمالا کو ایک دم بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا، مگر پھر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جیسے مفقود ہو گئی تھی۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے بے ساختہ اس نے دل میں شہرام کو پکارا تھا۔ ان تینوں میں سے ایک لڑکے نے اسے اپنے کندھے پر لادا اور ہوٹل کے روم میں لے گیا تھا۔ شہرام جو ایک کال سننے باہر گیا تھا، سگنل کی کمی کی وجہ سے جب اندر آیا تو اسے زرمالا کہیں نظر نہ آئی۔ اس نے نظریں اطراف میں گھما کر دیکھا مگر اس کا نام و نشان نہ تھا۔ 5 منٹ گزرنے کے بعد وہ پریشان ہو چکا تھا۔ اسے کہیں بھی زرمالا نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ ان لڑکیوں کے پاس گیا جن سے کچھ دیر پہلے زرمالا کھڑی ہو کر بات کر رہی تھی۔ ان سے طبیعت پوچھنے پر پتہ چلا اسے اپنی طبیعت تھوڑی خراب محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی وہ ویٹر کے بتانے پر اوپر بنے واش روم گئی ہے، جو کہ اوپر کی سمت ہے۔ شہرام جو پہلے بھی اس بینکویٹ ہال میں آتا رہتا تھا، اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ واش روم تو نیچے بھی تھا، پھر واش روم اوپر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ بھلا اسے شہرام کی چھٹی حس اسے کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے رہی تھی۔ وہ الٹے پیر اوپر کی جانب بھاگا اور پاگلوں کی طرح واش روم دیکھنے لگا، مگر وہ خالی پڑا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح اس راہداری میں بھاگ رہا تھا جہاں بہت سے کمرے تھے۔ دل میں یہ دعا شدت سے جاگی تھی کہ وہ جہاں ہو، کہیں بھی ہو، سلامت ہو، ٹھیک ہو۔ دل کی دھڑکن حد سے سوا ہو رہی تھی۔ تبھی اچانک اس کے پیروں تلے کچھ آیا تھا۔ وہ ٹھٹک کر رکا۔ رکنے کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ جگمگ کرتا وہ ایئر رنگ تھا جو یہاں شادی میں آنے سے پہلے اس نے زرمالا کے کانوں میں دیکھا تھا۔ حلق ایک دم خشک پڑنے لگا تھا۔ اس نے خود کو کوسا، بھلا آنے کی کیا ضرورت ہی کیا تھی یہاں؟ ابھی وہ ایئر رنگ اپنی مٹھی میں پکڑے دیکھ ہی رہا تھا جب ساتھ والی راہداری سے قدموں کی آواز آئی تھی اور ساتھ باتوں کی بھی۔ وہ فوراً ایک دروازے کی اوٹ میں ہوا جب اس نے شہروز کی آواز سنی جو فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ ہاں یار، خوش کیوں نہیں ہوں گا؟ ایک تو میری شادی ہے اور دوسرا شادی کی رات میں اپنی بیوی سے پہلے اپنی ایکس کے ساتھ سہاگ رات منانے جا رہا ہوں۔ گیس ہاؤ لکی آئی ایم۔ ہاں، بعد میں بات کرتا ہوں، ابھی مجھے جانا ہوگا، اس سے پہلے کہ کوئی اور اس پر ہاتھ صاف کر لے۔ شہرام کی نسیں غصے کی شدت سے پھٹنے کے قریب تھیں۔ یہ فرعون شخص آخر چاہتا کیا تھا؟ یقیناً اس کی موت آج اس کے ہاتھوں لکھی تھی۔ وہ چھپتے چھپاتے اس کے پیچھے ہو لیا۔ یقیناً یہ زرمالا کے پاس ہی جا رہا تھا۔ ایک کمرے کے باہر پہنچ کر اس نے کمرے میں دستک دی اور اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا جہاں 3 وہ افراد جو زرمالا کو یہاں لائے تھے اور ایک شہروز کھڑے آپس میں بات کر رہے تھے۔ ہاں تم لوگ جاؤ، تم لوگوں کو تمہارا معاوضہ مل جائے گا۔ اور یہ لڑکی بھی 2 گھنٹے بعد، وہ ایک آنکھ ونک کرتے بولا تو وہ تینوں لڑکے دروازے کی جانب آنے لگے تو شہرام فوراً دوسری جانب چل دیا، فون کان سے لگائے۔ جو بھی 3 لڑکے نیچے آئیں گے وہ سلامت گھر نہیں جانے چاہیے، اگر وہ بچ گئے تو تم میں سے ایک بھی نہیں بچے گا۔ شہرام نے فون پر اپنے گارڈز کو آرڈر دیتے کہا اور خود کوٹ اتارتا منہ پر رومال باندھے اس کمرے میں دھاڑ سے داخل ہوا جہاں شہروز زرمالا پر جھکا ہوا تھا۔ شہروز ان لڑکوں کے جانے کے بعد اب زرمالا کو للچائی اور فاتحانہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ قیامت لگ رہی ہو قیامت، افسوس تمہیں پہلے نہ چکھ سکا، مگر اب بھی دیر نہیں ہوئی۔ نشہ چھٹتے ہی جب اب خود کو میری باہوں میں پاؤ گی تو تڑپ کر رہ جاؤ گی تم سویٹ ہارٹ۔ ابھی تو میرے بعد ان تینوں نے بھی تم پر ہاتھ صاف کرنا ہے۔ شہروز ہاتھ ملتے غلاظت سے رال ٹپکاتا بولا تو شہرام کے جسم میں اپنی بیوی کے خلاف اتنی شرمناک باتیں سن کر شعلے بھڑکنے لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ زرمالا پر جھکتا، پیچھے سے شہرام نے اسے گردن سے دبوچتے آؤ دیکھا نہ تھا، وہ ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر چھڑا تھا جس پر وہ الٹ کر اوندھے منہ پیچھے گرا اور پھر اس کا منہ ایک رومال میں لپیٹتے اسے تھنک کر رکھ دیا۔ مکوں سے کہ وہ شیروانی میں بے حال پڑا اپنی مدد کے لیے چلا بھی نہ سکا۔ سانس لینے کے لیے رکتے شہرام کی نظریں جیسے ہی بکھرے کالے سیاہ بالوں والی اس کی ہوش و حواس سے غافل بیوی پر پڑی تھیں، تبھی جو وہ بے ہوشی کی حالت میں کسی غیر محرم کے سامنے ایسے بے ڈھنگے انداز میں بے ہوش پڑی تھی۔ اس کا حلیہ دیکھ مقابل کی آنکھوں میں لہو اتر آیا تھا۔ یہ سب دیکھتے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتے اس نے نہ صرف پھولے بازوں کی رگیں پھول چکی تھیں بلکہ ماتھے پر کتنی ہی سلوٹیں نمودار ہوتی دماغ کی نسیں ابھر آئیں۔ وہ ایک دم جھٹکے سے اس ادموئے شخص کو وہیں کراہتے چھوڑ اسے باہوں میں پھڑتا باہر نکلا، مگر جو ہی ایک طرف سے اٹھتے شور اور لوگوں کے آنے کی آہٹ سنی، وہ فوراً دوسری راہداری میں ہوتا وہاں کی بیک سائڈ جو بند پڑی تھی کافی دیر سے وہاں سے نکل گیا۔ ملائکہ جو کہ سارے مہمانوں کو لے کر اس کمرے میں باہر پہنچی تھی
صرف ان لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ زرمالہ کی اتنی کریکٹر لیس ہے، یہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اندر اس کی اپنی بربادی ہے۔ دروازے کو عیاری سے کھولتے ہوئے وہ ٹسرے بہا رہی تھی۔ مجھے بھی نہیں پتا تھا ڈیڈ کہ یہ سب کیسے ہوا، مگر جیسے ہی میٹ نے مجھے اس بارے میں بتایا تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ ہمارے خاندان کی لڑکی ایسی ہے۔ اس نے زرمالہ پر پتہ نہیں کون سے الزام عائد کرتے اسے سب کی نظروں میں گرانا چاہا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ وا کیا تو اندر زرمالہ کا نام و نشان نہ تھا، اور اندر کا حال دیکھتے ہوئے اس کے چھکے چھوٹے تھے، جہاں کوئی شیروانی پہنے اوندھے منہ پر رومال ڈالے گرا تھا۔ جیسے ہی ملائکہ کے ڈیڈ نے اندر داخل ہوتے اس شخص کو سیدھا کیا تو شہروز کو وہاں دیکھ سبھی دنگ رہ گئے تھے۔ الزام تو وہ زرمالہ پر لگانے کے لیے لائی تھی، مگر اس کمرے میں شہروز کیا کر رہا تھا؟ تو کیا اس کی چال الٹی پڑ گئی تھی؟ اس پر ہی ایک منٹ، یہاں تو اس نے اس ویٹر کے ساتھ زرمالہ کو ہی بھیجا تھا، جو کہ اس کے کنفرم کرنے پر ہی وہ سب لوگوں کو یہاں لے کر آئی تھی۔ اگر شہروز یہاں تھا تو زرمالہ کہاں تھی؟ اور اگر زرمالہ یہاں آئی بھی تھی تو شہروز کا یہاں کیا کام؟ یہاں تو زرمالہ کے ساتھ ان لڑکوں کو ہونا چاہیے تھا۔ تو کیا شہروز کی نظر اب بھی زرمالہ پر ہی تھی؟ یہ سوچ کر ہی اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ شہرام جو تھوڑی ہی دور تھا، اس کمرے سے اندر ہوتی سیاست دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہو اٹھا تھا۔ تو کیا اس کی بہن اتنی حسد کی ماری تھی کہ اس کو نیچا دکھانے کے لیے اس کی عزت تک داغدار کرنا چاہتی تھی؟ یہ بات اس کے ذہن میں کوڑے برسا رہی تھی۔ وہ بہت برا انجام چاہتا تھا اس لڑکی کا، جس نے اس کی عزت پر آج داغ لگانے کی کوشش کی تھی، مگر خدا نے ان لوگوں کو بچا لیا تھا۔ جو کچھ بھی تھا ابھی اسے زرمالہ کو ہوش میں لانا تھا۔ زیادہ ضروری تھا وہ اس کو باہوں میں بھرے واش روم میں چلا گیا تھا اور اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تھے، جس سے اس کا نشہ تھوڑا تھوڑا چھٹنے لگا تھا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے خاص بندے کو کال کر کے گلاس لیمو پانی لانے کا کہا تھا۔ ایک یہی طریقہ تھا جس سے وہ پوری طرح ہوش میں آ سکتی تھی اور اپنا بدلہ خود لے سکتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ یوں ہی زرمالہ کو لیے گھر چلا گیا تو اس کے کردار پر جو انگلیاں اٹھیں گی وہ الگ، جو وہ خود بھی برداشت نہیں کر پائے گی۔ شہرام میرا شہری، ہاں 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 کلکلاتے ہوئے وہ کہتی، دوسرے ہی بل اپنے دونوں ہاتھ لہرا کر کہتی، اس کے گلے میں ڈال کر اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکرا چکی تھی۔ وہ اچانک اس رفتات پر بوکھلا کر رہ گیا تھا۔ ایک تو وہ ہوش میں نہ تھی اور اوپر سے اس کے ہوش اڑا رہی تھی اپنی نزدیکی سے۔ اس کی نزدیکی پر شہرام کا چہرہ جذبات کی زیادتی سے شدت سے سرخ ہوا تھا۔ تو نہیں کرتے نا مجھ سے پیار؟ بولو، تم میری محبت نہیں ہونا؟ وہ اپنی لڑکھڑائی آواز میں ہنستے ہوئے اس کے چہرے کو ہاتھ سے محسوس کرتے یقین دہانی کر رہی تھی کہ وہ حقیقت میں اسے پیار کرتا ہے یا یہ صرف اس کی ہی خواہش ہے۔ پیار کرتے ہو مجھ سے؟ بولو نا، کیا تم اپنی پہلی بیوی کا خیال اپنے دل سے نہیں نکال سکتے؟ کیا صرف مجھ سے پیار نہیں کر سکتے جیسے کہ میں کرتی ہوں؟ اب صرف تم سے کسی اور کو سوچتی بھی نہیں سوائے تمہارے۔ وہ معصومیت سے ایک طرف سر گراتے ہونٹ لاڈ کی صورت میں باہر نکالتی آنکھوں میں نمی لیے اسے پوچھ گئی تھی، اور شہرام کو تو اپنا دل اس کی صدا پر اس کے قدموں تلے لوٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ کتنی معصومیت تھی اس کے انداز میں، وہ نشے میں ہر ایک بات اگل گئی تھی منہ سے۔ کیا وہ سچ میں اس سے پیار کرنے لگی تھی یا یہ نشے کا اثر تھا؟ وہ سمجھ نہ سکا، مگر وہ اس سب کو سچ مان لینا چاہتا تھا، اسے اپنی پناہوں میں بھر لینا چاہتا تھا۔ اس نے ایک دم تھوک نکلا، گلے میں گلٹی بھر کر معدوم ہوئی۔ اسے اپنے سوال پر کافی دیر خاموش پا کر زرمالہ کا چہرہ غصے سے سوج کر پھول چکا تھا۔ بولو بھی، چپ کیوں ہو؟ کیا نفرت کرتے ہو مجھ سے؟ اس لیے کہ میری شادی کسی اور سے ہونے والی تھی، یا اس لیے کہ میں تمہاری پہلی بیوی نہ تھی، یا پھر اس لیے کہ میں جیسی پیاری نہیں؟ وہ ناک پھلا کر روتی ہوئی بولی تو شہرام کا دل کیا اس لمحے خود کی جان اس پر نثار کر دے، جو اس کا کل سرمایہ بن چکی تھی۔ اسے دھکا دیتی نیچے بیٹھ کر ایڑیاں بچوں کے سے انداز میں مارتی عجیب بہکے لہجے میں اسے سلواتیں سنا رہی تھی بھر بھر کر کہ یقیناً جو اس کے سامنے پا کر تو کبھی یہ جرت انجام نہیں دے سکتی تھی، نہ ڈانٹنے کی نہ ہی اظہار محبت کی۔ پر ہوش میں نہ ہوتے وہ اپنے دل کی ساری بڑھاس نکال رہی تھی۔ کوئی پیار نہیں کرتا مجھ سے، نہ ڈیڈ نہ میری موم جو اتنی جلدی چھوڑ گئی مجھے، اور میری سوتیلی بہن اور ماں تو ویسے ہی نفرت کرتی ہیں مجھ سے، اور میرا ایکس ہونے والا شوہر جو محبت کے جھوٹے دکھاوے کر کے شادی میری بہن سے کر رہا ہے۔ اور تم بھی تو ابھی تک اپنی بیوی سے پیار کرتے ہو، اسی کو دل میں بسائے بیٹھے ہو۔
پھر میرا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں، اونچی آواز میں روتی اپنی بری قسمت پر چلا کر بولی، جس پر وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا۔ پھر اطراف میں دیکھتے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھے کہ کہیں اس کی کوئی گوہر افشانی سن نہ لے۔ یہ منحوس کہاں رہ گیا؟ ابھی تک لیمو پانی نہ لا سکا۔ اپنے خاص بندے کو دل ہی دل میں گالیوں سے نوازتے وہ سوچ کر رہ گیا۔ ابھی وہ اس کے قریب بیٹھتے جھک کر اسے اٹھانے ہی لگا کہ زرمالہ نے ایک دم اسے ٹائی سے کھینچتے اپنے قریب کیا تھا۔ نتیجے میں اس کا پیر پھسلا تھا اور اس کے لب زرمالہ کے لبوں سے مس ہوئے تھے۔ اب بس لاسٹ پارٹ بچا ہے، جلدی سے 150 کمنٹس کا ٹارگٹ پورا کریں اور 15,000 ویوز بھی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل بھی سبسکرائب کریں تاکہ اگلا پارٹ اپلوڈ کر